آج یہ آوازیں دنیا کے اندر اٹھتی ہیں کہ دارالعلوم دیوبند کے اندر شیو جی کا لنگ ہے. تم کیا لوگ دارالعلوم کس چیز کا نام ہے؟ تم اس کردار کو نہیں پیش کر سکتے جس کردار کو ہمارے بزرگوں نے پیش کیا ہے. یہیں سے شیخ الہند پیدا ہوئے، یہیں سے مفتی کفایت اللہ پیدا ہوئے، یہیں سے حسین احمد مدنی پیدا ہوئے، یہیں سے عبد الرحمان پیدا ہوئے. وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانیں قربان دی آج قبرستان کے اندر پڑے ہوئے دنیا جانتی ہے. بدقسمتی ہے مسلمان نہیں جانتا کہ اس کے باپ دادا کی تاریخ کیا ہے، ملک کی آزادی. دارالعلوم دیوبند آج یہ آوازیں دنیا کے اندر اٹھتی ہیں کہ دارالعلوم دیوبند کے اندر شیو جی کا لنگ ہے. ارے پاگل، عقل و خرد سے جنون مجنون. تم دارالعلوم کے بارے میں تمہارے اندر اگر تم نے ماں کا دودھ پیا ہے تو دارالعلوم کی اس تاریخ کو زندہ کر کے دکھاؤ. کیا ہے دارالعلوم؟ تم کیا لوگ دارالعلوم کس چیز کا نام ہے؟ اگر دارالعلوم نہ ہوتا تو ملک کی آزادی کے اندر روڑ پڑنا. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ملک کے اندر باہر نکل کر کے افغانستان کے اندر آزاد حکومت قائم کی، اور ان کے ذہن کے اندر یہ بات نہیں تھی کہ ملک کے اندر حکومت مسلمان کی ہوگی. اس آزاد حکومت کے اندر سنو اس بات کو، مولانا عبید اللہ سندھی، مولانا برکت اللہ بھوپالی، اگر یہ لوگ اس حکومت کی بنیاد تھے تو اس کا صدر راجہ مہندر سنگھ پرتاپ خود بنایا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک کے اندر مسلم حکومت نہیں بنانا چاہتے تھے. ملک کے اندر ملک کے بسنے والے ہندو اور مسلمانوں کی مل جلی حکومت بنانا چاہتے تھے. انہوں نے جس سیکولرزم کے خواب کو دیکھا تھا، آج ملک کے اندر فرقہ پرست طاقتیں سیکولرزم کے لفظ کو ملک کے دستور سے نکال کر پھینکنا چاہتی ہے. ہمارے قابل نے ملک کے اندر سیکولرزم کا تصور دیا ہے. کون مائیکل لال ہے جو اس تاریخ کا مقابلہ کر لے یا اس کو نکیل؟ کوئی نہیں کر سکتا، انکار نہیں کر سکتا. یہ تھی ہماری تاریخ. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب سعودی عرب سے طائف سے گرفتار کر کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مصر بھیجے گئے اور مصر سے اٹھا کر کے ان کو مالٹا کی جیل کے اندر بھیج دیا گیا. کانگریس کے لوگ جانتے تھے ان کی اس تاریخ کو. کوئی اور مائی کا لال ہندوؤں کے اندر نہیں ہے جس نے ملک کی آزادی کے لیے یہ قربانی دی ہو کہ 7 سمندر 5-4 سال اس نے انگریز کی قید مشقت کو کاٹا ہے. اگر کاٹا ہے تو دارالعلوم کے طالب علموں نے کاٹا ہے.